بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ادھر آ جاؤ بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جس میں حضرت انسان کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا جھگڑا کسی شے میں ہو جاتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ دیکھیے، انسان جو شریف ترین مخلوق ہے اللہ کی، افضل ترین تخلیق ہے کائنات میں اللہ کی، بہترین مخلوق اللہ نے اسے خلق فرمایا ہے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جو ادنا سے ادنا شے کو بغیر ہدف اور مقصد کے پیدا نہیں کرتا تو وہ شریف ترین مخلوق انسان کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سمجھا جائے کہ انسان بیکار پیدا ہوا ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے کی کوئی غرض اور غایت اور علت نہیں ہے، تو ایسی چیز تو ایک وہی انسان سوچ سکتا ہے جو بالکل عقل سے بے بہرا ہے۔ اگر آپ کائنات میں نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو کوئی شے بھی اللہ کی بیکار پیدا نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ گھاس پھوس جسے آپ بیکار سمجھتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہے، جسے حشرات الارض جسے آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ مضی چیزیں بیکار نہیں ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، کئی جگہ کہتا ہوں، کہتا کہ سانپ اور بچھو جو ہے وہ بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیے، حالانکہ جسے دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، مگر وہ بھی پیدا کیے گئے تاکہ زمین کی زہر کو کھائیں۔ اگر وہ زہر زمین میں رہ جائے تو کوئی انسان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنس پیدا ہوگی، جو اناج زمین سے نکلے گا وہ زہر آلود ہوگا، اور ظاہر ہے زہر آلود غذا انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے کسی شے کو بیکار پیدا، حتیٰ کہ چیونٹی ہے۔ میں نے پڑھا تھا، کافی سال ہو گئے، بہت سے سال، اب مجھے یاد نہیں ہے، شاید 20 25 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں، کہ چائنا میں انہوں نے مکھیاں ختم کر دی، مار دی، تو بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بیماری، ایک وبا اس کے ملک کے اندر پھیل گئی جس کا علاج مکھی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرے ملکوں سے مکھیاں اپنے ملک میں وہ لے کے آئے، تو جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں مکھی، تو اللہ نے مکھی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، آج تو ترقی یافتہ دور ہے، اب تو اندھا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہاڑ بیکار ہیں، پہاڑ کے اندر کتنی چیزیں ہیں، پھر خود پتھر کتنا کارآمد ہے، گیا گزرا پتھر بھی آپ کی بجری کے لیے کام آ جاتا ہے، آپ کی بلڈنگز اسی پتھر سے تیار ہو رہی ہیں، لینٹر آپ کے اسی پتھر سے ڈل رہے ہیں، سیمنٹ
آپ کا اسی پتھر سے بن رہا ہے، بہت سی چیزیں، اور جو قیمتی پتھر ہیں وہ اور کاموں کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو درخت ہیں لے لیں، کوئی درخت آپ کو بیکار دکھائی نہیں دے گا، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ہے۔ تو جب کوئی شے اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت انسان جو اشرف ترین اور شریف ترین مخلوق ہے وہ اللہ نے بغیر مقصد کے اور بغیر غرض اور غایت کے پیدا کر دی۔ اسی لیے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں واپس نہیں پہنچنا۔ تو انسان اگر اس کائنات کا مطالعہ کرے تو پھر اسی نتیجے میں پہنچے گا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اور ہمارے پاس کوئی بھی چیز دیکھنے کے لیے نہ ہو، جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ خالق نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تو پھر خالق پر ایمان لانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس نظریے کا انکار کر دیں کہ جب خالق پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا فقط اقرار کر لیا جائے کہ اللہ ہے، یہ ایک شے ہے کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ذات جو خالق اور مالک ہے، جو رازق ہے، فقط اس کے وجود کا اقرار کافی نہیں ہے۔ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ آپ کو کیا حکم دیتا ہے، اس کی طرف سے کیا نواہی ہیں، اس کی طرف سے کیا اوامر ہیں، احکام اس کی طرف سے کیا ہیں، اسی چیز کا نام تو شریعت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے اور جس شریعت کو دنیا تک پہنچایا، اور پھر کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ علیہ السلام وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ ذات پروردگار جس نے تم میں سے رسول کو مبعوث کیا۔ کیوں مبعوث کیا؟ اس کے مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہاں جی، اس مقصد کو واضح اللہ نے کیا، والذی بعث فی الامیین رسولا، ایک تو اسے رسول بنایا، اور کس نے رسول بنا لیتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تمہارے نفس کو پاک کرے، تمہیں گمراہی سے نکالے۔ تو یہ پیغمبر کے لانے کا اور مبعوث برسالت کرنے کا مقصد ہے۔ وہ نبی کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کرتا، وہ رسول کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا، وہ امام کو بغیر مقصد کے امام نہیں بناتا، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے بغیر مقصد کے؟ اگر نبی بنایا تو اس کا مقصد ہے، اگر رسول بنایا ہے تو اس کی غرض ہے، اگر امام بنایا ہے تو اس کے بھی اہداف ہیں۔ اسی لیے کہا میں نے امام بنائے ہیں، اور کس لیے بنائے ہیں؟ تاکہ وہ تمہاری ہدایت کریں، اور وہ میرے حکم سے ہدایت کریں گے۔ پچھلے جمعے کی اگر بات آپ کو یاد ہو، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ میرے حکم سے تمہاری ہدایت کریں۔ وہ ہدایت تو ائمہ کا مقصد بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ پھر ہدایت لینا ہے۔ ان کا کام ہے ہدایت دینا، ہمارا کام ہے ہدایت لینا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا ان علینا للہدیٰ وان لنا الآخرۃ والأولیٰ، دیکھو ہدایت کی ذمہ داری میری ہے اور نجات آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ لی، جس کی وجہ سے نبی بھی اس نے بھیجا، رسول بھی اسی نے بھیجا، امام بھی اسی نے بھیجا حضرت انسان کی ہدایت کے لیے، اور ہمیں فقط کیا کام کرنا ہے؟ ہدایت لینی ہے۔
اسی طرح جس طرح اس نے انبیاء، رسولوں کو، آئمہ کو ہدایت کے لیے بھیجا، تو کتابوں کو بھی، تو وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ قرآن ہو، تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ذکر تمام انسانوں کے لیے ہے، یاد دہانی ہے، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ وضاحت ہے، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، للناس ھدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت کرے گا، اور یہ موعظہ ہے کس کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو یوں پتہ چلا کہ اگر انسان نے ہدایت لینی ہے تو وہ قرآن سے ہدایت لے گا، نبی سے ہدایت لے گا، رسول سے ہدایت لے گا، صاحبان امر سے ہدایت لے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس آیت میں آ کے بتایا کہ وہ ہدایت کس طریقے سے ہوگی؟ اطیعوا اللہ، آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحبان امر، اس سے صاحبان امر سے مراد تمام علماء تشیع مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے، کہ ان سے جب نبی ہوگا تو ہم نبی سے ہدایت لیں گے، جب رسول تشریف لے آئیں گے تو ہم رسول سے ہدایت لیں گے، اور جب نبی اور رسول نہیں رہیں گے، صاحبان امر امام ہوں گے، تو ہماری ہدایت کا ذریعہ امام ہوں گے، ہم نے ائمہ سے ہدایت لینی ہے۔ پھر واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا کسی بات پہ ہو جائے، کسی مسئلے پہ ہو جائے، عقیدے کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، طہارت کا ہو، غسل کا ہو، وضو کا معاملہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کی بات ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، خمس کے مسائل ہوں، جہاد کے مسائل ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہوں، آئلی حقوق ہوں، خانہ داری کے مسائل ہوں، رشتہ داروں کے مسائل ہوں، محلے داروں کے مسائل ہوں، معاشرتی علیہ السلام معاشرتی مسائل ہوں، ان تمام مسائل میں آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے، پیغمبر رسول اسلام اور ائمہ کی ہدایت کو فالو کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی چیز میں، جس طرح میں نے چند مثالیں دے دیں، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لے جانا ہے، خود بیٹھ کر اس کو اپنی طرف سے اس کے لیے نتیجہ، اور اپنی طرف سے اس کے لیے افتاء، اور اپنی طرف سے اس کے لیے معاملات کو طے نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر یہ بتاؤ کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل تمہارا کام ہے، شریعت پہ عمل کرنا، تمہارا کام شریعت بنانا نہیں ہے، شریعت گھڑنا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ سلسلہ بہت چل رہا ہے کہ ہم شریعت کو اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیتے ہیں، شریعت کو اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، حلال اور حرام کا فتویٰ ہم اپنی طرف سے دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مراجع اعظام جو مجتہدین ہیں، جن کا کام ہے فتویٰ دینا، ان کو بھی آنکھیں بند کر کے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے شدید یہ کیا کہوں تعبیر کس انداز سے کہ انہیں روکا گیا ہے، من افتیٰ بغیر دلیل فقد کفر، جس مجتہد نے بھی، جس عالم دین نے بغیر دلیل و برہان کے فتویٰ دیا تو اس نے کفر کیا۔ جب ایک مجتہد کو بغیر دلیل کے، مجتہد کیا کرتا ہے؟ قرآن اور سنت سے حکم الہی کو تلاش کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، اس میں مجتہد کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مجتہد کی اپنی منشا نہیں کہ جو اس نے کہہ لیا اس کا دل آ جائے وہ کہہ دے، نہیں، وہ جو بھی کہتا ہے وہ قرآن اور سنت سے
قرآن اور سیرہ آل محمد سے لیتا ہے، وہاں وہ مرکز اور مخزن جو شریعت کا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے، وہ قرآن اور رسول ہیں، وہ قرآن اور ائمہ علیہم السلام ہیں، جہاں سے ہمیں شریعت کے احکام ملتے ہیں۔ تو استنباط کرتا ہے، وہ استخراج کرتا ہے، وہ حکم الہی کو تلاش کرتا ہے اور تلاش کر کے دنیا تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اپنی طرف سے مجتہد نہ حلال بناتا ہے، نہ اپنی طرف سے حرام بناتا ہے، نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو جائز قرار دیتا ہے، نہ اپنی طرف سے وہ ناجائز قرار دیتا ہے۔ اس کا کام فقط حکم الہی کو علیہ السلام، حکم الہی کو تلاش کرنا۔ صلوات پڑھ لیں بحق محمد۔ حکم الہی کو تلاش کر کے آپ تک پہنچانا۔ ظاہر ہے پردہ غیب میں ہیں ہمارے امام، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں، اگر وہ سامنے ہوتے تو ہمارے لیے بہت سے مسائل خود بخود حل تھے، ہم امام کی خدمت میں پہنچ جاتے یا کسی نہ کسی طریقے سے امام تک اپنی گزارش، اپنے آرائز آپ تک پہنچاتے اور ہمیں جواب مل جاتا۔ چونکہ امام پردہ غیب میں ہیں، اب پردہ غیب میں ہوتے ہوئے ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، ہم کس چیز کے مکلف ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ قرآن نے تو ہمیں راستہ دے دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تمہارا جھگڑا کسی مسئلے پر ہو جاتا ہے یا سمجھ نہیں آتا، اپنے اس جھگڑے کو رسول اور اللہ کی طرف لے جاؤ، اور رسول کے بعد ائمہ کی طرف لے جانا ہوگا۔ تو امام بھی 11 امام دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اور آخری امام پردہ غیب میں ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا امام جس کی ذمہ داری تھی اس نے ہمیں بھی ایسے ہی چھوڑ دیا؟ چلو اللہ نے تو نہیں چھوڑا، اللہ نے قرآن اور رسول کو بھیج دیا، رسول نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، ہم قرآن اور رسول تک آ گئے، رسول کے بعد رسول کے ذریعہ ہم قرآن اور اہل بیت تک آ گئے۔ اب قرآن ہے لیکن اہل بیت کا جو آخری فرد ہے وہ پردہ غیب میں ہے۔ کیا جس طرح رسول نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی کہ میرے بعد تم نے جانا ہے قرآن اور اہل بیت کی طرف، آیا اہل بیت کا جو آخری فرد ہے اس نے بھی ذمہ داری نبھائی کہ اب اس کے پردہ غیبت میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں طریقہ کار ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارے لیے راستہ کیا ہوگا حلال اور حرام کو لینے کا، جائز اور ناجائز کو لینے کا۔ یا تو یہ مان لیا جائے کہ امام زمانہ نے اپنی تکلیف شرعی کو ادا نہیں کیا اور امام زمانہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ معین نہیں کیا، ہمیں کسی راستے پہ لگایا نہیں، ہمیں کسی راستے کی امام نے نشاندہی نہیں کی، یا ہم یہ اقرار کریں، اور ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہادی تھے، کہ ان کا کام ہدایت کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نہیں چھوڑ رہا آوارہ، جب رسول نہیں چھوڑ رہے آوارہ، تو پھر امام زمانہ ہمیں کیسے آوارہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یا تو اس نظریے پر ہم قائم ہو جائیں جو ابھی میں نے عرض کیا علیہ السلام، اور اگر اس نظریے پہ قائم ہوتے ہیں تو یہ نظریہ اپنی جگہ پر باطل ہے، ہماری عقلیں بھی مانتی ہیں، ہمیں حالات بھی بتاتے ہیں، اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، امام زمانہ نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا، ہم دوسرے نظریے کے قائل ہیں کہ ہمیں امام نے ایسے بے لگام نہیں چھوڑا، ہمیں امام نے بے لجام نہیں چھوڑا۔ تو اگر بے لگام نہیں چھوڑا امام نے، اگر ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا، تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس راستے کی نشاندہی امام زمانہ نے کی ہے وہ کون سا راستہ وہ بتایا جائے۔ پھر اگر آپ پہلے راستے کے قائل نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں امام اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ہمیں راستہ دکھایا ہے، تو وہ پھر کون سا راستہ جو امام زمانہ نے دکھایا؟ آپ جب اس بات کو مان رہے ہیں تو پھر لا محالہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ نے غیبت
صغریٰ میں بھی ہمیں راستہ دیا تھا اور غیبت کبریٰ میں بھی راستہ دیا۔ غیبت صغریٰ میں جس نے 75 سال کی غیبت میں ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا بلکہ اپنے نواب معین کیے جو نواب اربع کہلاتے ہیں، جب ان کو معین کیا جو 70-75 سال کا دورانیہ تھا غیبت صغریٰ کا، تو اس میں ہمیں وہ آوارہ نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے اور یہ کیسے قبول کر لیا جائے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ امام جو 70-75 سال کے لیے بھی ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جب غیبت کبریٰ میں جائے جو لامحدود اور نامعلوم وقت تک ہے، وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے اور ہمیں بیکار چھوڑ جائیں گے، آوارہ چھوڑ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معصوم نے فرمایا فَأَرْجُ إِلَىٰ رَوَاتِ حَدِيثِنَا، کہ جب ہم پردہ غیب میں چلے جائیں تو اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، تم کس چیز کے مکلف ہو، تو فَأَرْجُ إِلَىٰ رَوَاتِ حَدِيثِنَا، پردہ غیبت میں غیبت کبریٰ میں جب میں چلا جاؤں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان علماء کی طرف رجوع کرو۔ فَأَرْجِعُوا، یہ ارجعوا فرجعوا لفظ آیا ہے، رجوع کرنا کس کی طرف؟ الی روات حدیثنا، جو ہماری احادیث کو روایت کر رہے ہیں، اور وہ روایت حدیث کو کرنے والا کوئی کوچوان تو نہیں ہے، وہ کوئی ڈرائیور تو نہیں ہے، وہ کوئی لوہے کا کام کرنے والا لوہار نہیں ہے، وہ کوئی لکڑی کا کام کرنے والا درخان نہیں ہے، وہ کوئی اینٹیں گھڑنے والا مستری نہیں ہے، مکان بنانے والا، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کوئی انجینئر نہیں ہے۔ فارجو الی روات حدیثنا، وہ یقیناً انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ ایک خاص شعبہ ہے اور اس شعبے والوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ راستہ بھی دیا کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس کو آپ نے کہاں سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ اب یہ لفظ جو اہل ذکر کا ہے، فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے صاحبان ذکر سے۔ تو صاحبان ذکر کون ہوتے ہیں؟ ہر فن کے صاحبان ذکر ہیں۔ جس طرح میں نے کہا ڈاکٹری کے صاحبان ذکر کون ہوں گے؟ ڈاکٹر ہیں علیہ السلام۔ ہاں جی، قانون کے لیے اگر ہمیں مسئلہ بن جائے تو قانون کے صاحبان ذکر کون ہیں؟ وکلاء ہیں، ہم ان کے پاس چلے جائیں گے۔ ریاضی کے صاحبان ذکر کون ہیں؟ جو ماہرین ریاضی ہیں، جو میتھ کو جانتے ہیں۔ سائنس کے ماہرین ذکر کون سے ہیں؟ سائنسدان ہیں۔ اسی طرح انجینئر کے معاملے میں ہم انجینئر کی طرف رجوع کریں گے، جو انجینئر ہیں وہ صاحبان ذکر ہیں۔ تو پھر دین کی طرف، شریعت کی طرف، قرآن کی طرف، احادیث کی طرف کیا ہم کسی موچی کے پاس چلے جائیں گے؟ کسی لوہار کے پاس جا کے پوچھیں گے؟ کسی درخان کے پاس جا کے پوچھیں گے؟ کسی وکیل صاحب کے پاس جا کے پوچھیں گے؟ کسی انجینئر کے پاس جا کے پوچھیں گے؟ کسی ڈاکٹر صاحب سے جا کے پوچھیں گے؟ دماغ کا ڈاکٹر ہے، آنکھ کا ڈاکٹر ہے، بڑے منصب پہ بیٹھا ہے، بڑی محنت کر کے وہ پہنچا ہے، سالہ سال اس نے لگا کے وہ ڈاکٹر بنا ہے، آنکھ کا ڈاکٹر بنا ہے، نیرو بنا ہے، نیرو سرجن بن گیا ہے، یا فزیشین بن گیا ہے، یا ہارٹ کا ڈاکٹر بن گیا ہے، بڑے مقام پہ پہنچا ہے۔ تو ایک آپ دل کے ڈاکٹر سے آپ آنکھ کے مسئلے کے لیے نہیں جاتے، دماغ کے مسئلے کے لیے آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور آپ اور کوئی مسئلہ ہو تو اگر ہڈی کا جوڑ کا مسئلہ ہے تو آپ آرتھوپیڈک کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے۔ تو آپ بیماری کے لیے بھی ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں جو آپ کی بیماری کا ڈاکٹر ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ چلے جائیں نا آپ، آنکھ درد کر رہی ہے،
دماغ والے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ میری آنکھ کمزور ہو گئی ہے یا موتیا ہو گیا ہے، وہ علاج کر دیں آپ، پہلے تو وہ کہے گا بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، عقل ہے یا نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آ گئے؟ اور اگر کوئی چلا بھی جائے تو جو چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں صاحب میرا کام یہ نہیں ہے، آپ کو میں ریفر کر دیتا ہوں فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کی بیماری کا ڈاکٹر فلاں ہے، وہ ہاتھ نہیں ڈالتا، حالانکہ وہ MBBS کر کے آگے اسپیشلائزیشن کی طرف گیا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ جانتا ہے ان چیزوں کو، لیکن کچھ نہ کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر MBBS تو کر کے جاتے ہیں نا سارے، یہ MBBS بننا کرنا جو ابتدائی چیز ہے یہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا تھوڑا وہ پورے انسان کی باڈی کے لیے اور انسان کے بیماریوں کے لیے وہ جانتا ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے۔ تو میری بات پھر اس مثال سے ایک بات سمجھ لیں کہ جو MBBS کر کے اسپیشلسٹ بنا ہے لیکن پھر وہ ریفر کر رہا ہے، آپ کو بھیج رہا ہے کہ آپ کا دل کا معاملہ ہے تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ کا دماغ کا معاملہ ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، چاہے تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو آپ جانتے ہیں بھی تو، لیکن آپ بھی نہیں بات کرتے، وہ بھی نہیں کرتا، وہ تھوڑا بہت جاننے کے باوجود ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ 2 حدیثیں یاد کر لینے کے بعد، 2 آیتیں یاد کر لینے کے بعد، چند مسئلوں کو یاد کرنے کے بعد ہر انسان ہاتھ ڈال رہا ہے دین میں۔ یہ ہر بندے کا دین میں ہاتھ ڈالنا یہ تعدی ہے، یہ تجری ہے۔ ایسی جرأت یہ انسان باقی معاملات میں نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن دین اتنا مظلوم ہے کہ اس میں ہر بندے کو جرأت مل جائے گی، جبکہ قرآن نے ہمیں بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نے صاحبان ذکر کے پاس جانا ہے، جو مسئلہ آپ کے پاس ہے اس مسئلے کے ماہر کے پاس جانا ہے۔ 30 سال ہو گئے یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کے پاس آئے ہوئے، میں نے کبھی یہاں دعویٰ کیا ہے کہ آپ صحت کے معاملے میں آپ میرے پاس آ جائیں؟ کبھی میں نے رائے دی ہے کہ آپ کی آنکھوں کو تکلیف ہے تو میں علاج کر دیتا ہوں، آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے تو میں علاج کر دیتا ہوں، آپ کے دل کا مسئلہ ہے میں علاج کر دیتا ہوں؟ کوئی اس 30 سال میں کوئی ایسی بات آپ نے مجھ سے سنی ہو؟ کیوں نہیں سنی؟ کیوں نہیں میں نے کہا؟ اس لیے کہ میری فیلڈ نہیں ہے، میری جاب نہیں ہے، یہ میرا یہ راستہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی نہیں کہا آپ کو، اور آپ بھی میرے پاس کبھی نہیں آئے اس مسئلے کو لے کے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب محترم ہیں، ہمارے نزدیک ان کا احترام ہے، ٹھیک ہے ہم عزت کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے شعبے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان کے پاس کیوں جاؤں کہ میرا مسئلہ یہ حل کر دیں کہ میری ہڈی کا مسئلہ ہے، میری آنکھ کا مسئلہ ہے، میرے ناک کا مسئلہ ہے، میرے کان کا مسئلہ ہے، میرا دماغ کا مسئلہ ہے۔ آپ نہیں آتے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ میری جاب نہیں ہے، میں نہیں آپ کو بتاتا، مجھے بھی معلوم ہے میری جاب نہیں ہے، لیکن دین اتنا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے۔ وہ جو کھیت میں کھڑا شخص ہے وہ بھی دین میں اپنا نظریہ دے رہا ہے، وہ جو عدالت میں بیٹھا ہے وہ بھی اپنا نظریہ دے رہا ہے، وہ جو کالج میں پروفیسر ہے وہ بھی اپنا نظریہ دے رہا ہے، وہ جو لکڑی کا کام کر رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، جو لوہار کام کر رہا ہے وہ بھی اپنا نظریہ دے رہا ہے، ہر بندہ تھوپ رہا ہے۔ یہ بات ہے، حالانکہ کیا قرآن نے یہ جو کہا، میں بار بار آیت پڑھ رہا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ان سے جو صاحبان ذکر ہے، جن کی جاب ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن نے جو تعلیم کی ہے، دی ہے ہمیں، قرآن نے جو رہنمائی فرمائی ہے ہماری، قرآن نے جو راستہ دکھایا ہے ہمیں، ہم اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے انحراف۔ انحراف کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز کا نام انحراف ہے، غلط راستے کو اختیار کرنا۔ آپ نے ڈس کے جانا ہے، آپ منہ سنبھڑیال کو کر لیں، یہ انحراف ہے۔
آپ جتنا چلتے جائیں گے آپ ڈسکے کے قریب نہیں ہوں گے، الٹا ڈسکے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہوتے جائیں گے یا نہیں ہوتے جائیں گے؟ بھائی بولے نا، ہوتے جائیں گے۔ آپ ممکن ہے اسلام آباد تو پہنچ جائیں چلتے چلتے، لیکن ڈسکے آپ جو کلومیٹر پہ کھڑا ہے اس پہ آپ نہیں پہنچیں گے، اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ کا انحراف اتنا دور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسی انحراف پہ گامزن رہے تو آپ کا یہ سفر آپ کو آپ کی منزل سے کبھی ہو سکتا ہے 1 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، ہو سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر آپ کو دور لے جائے اور آپ ڈس کے نہ پہنچ سکیں۔ تو اس لیے قرآن سے انحراف کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، پھر جہاں قرآن نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جہاں یہ قرآن نے ہمیں راستہ بتایا ہے وہاں حجت خدا نے بھی ہمیں راستہ ساتھ ہی بتا دیا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں فَأَرْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، پردہ غیبت میں جب غیبت کبریٰ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کہا ہم نے آپ کو بیکار نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو آوارہ نہیں چھوڑا، ہم نے بے لجام اور بے لغام آپ کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ پردہ غیب میں ہو فَأَرْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، ان علماء کی طرف رجوع کرنا جو ہماری روایتیں احادیث آپ تک روایات کرتے ہیں۔ اسی طرح 12ویں امام نے 12ویں امام نے پھر ایک اور حدیث میں من کان من الفقہاء صائنا لنفسه حافظا لدینہ مخالفا لہواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ امام زمانہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام نے اس پہ اور آگے وضاحت فرما دی، اور وہ ایک اور مسئلہ جو آگے ہمارے آگے کھڑا ہو رہا تھا اس مسئلے کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرما دی۔ جس طرح مجھے بیماری لگی ہے تو میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اب ایک شہر میں کئی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، دوسرے شہر میں بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، تیسرے شہر میں بھی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے، اور کئی ایسے ڈاکٹر ہیں ایک ہی شعبے کے بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہارٹ کے ممکن ہے لاہور چلے جاؤ آپ کو 10-20 مل جائیں بڑے ڈاکٹر، دماغ کے 10-20 مل جائیں بڑے ڈاکٹر، ہر شعبے کے آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹر پھر ہر شہر میں مل جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر کی طرف تو جاتے ہیں اور جانا ہے، لیکن کیا ہر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ آپ جتنی کا آپ کی بساط ہوتی ہے اتنی کا آپ کوشش کرتے ہیں، معلومات دائیں بائیں سے دوستوں سے پوچھتے ہیں، پھر اگر موقع مل جائے تو آپ ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے یہ بیماری لگی ہے تو میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کون سا ڈاکٹر ہے جو میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اچھا پھر اس میں جناب اسی مسئلے کے ڈاکٹر تو کافی بیٹھے ہیں، 8-10 ڈاکٹر بیٹھے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے بھئی یہ 8-10 ڈاکٹر تو اسی کے ہیں، لیکن ان میں بھی فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا کہنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی ڈاکٹر نہیں ہیں اسی شعبے کے جو ہیں، یا وہ اچھے نہیں ہیں، نہیں اچھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے، یہ اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے محنت زیادہ کی ہے، اس کے بعد مریض زیادہ آ کے اسے تجربہ ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی جہات آپ معین اور مقرر کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے جس ڈاکٹر کو اختیار کیا اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ بعین ہی دین کے معاملے میں بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے فارجع الی رواۃ حدیثنا، ہمیں علماء کی طرف جانا ہے جو ائمہ علیہ السلام کے حدیث کو ہم تک پہنچاتے ہیں، حلال اور حرام بتاتے ہیں، جائز اور ناجائز بتاتے ہیں، تو جب ہم قوم کی طرف رجوع کرتے ہیں،
جب ہم نجف کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم شام کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا کہیں اور جو ہمارے مراکز ہیں رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں قوم میں کئی مجتہد نظر آ جاتے ہیں، ہمیں نجف میں کئی مجتہد نظر آ جاتے ہیں۔ ہر مجتہد کہہ رہا ہے کہ میں مجتہد ہوں، ظاہر ہے اس نے جیسے ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، ہر انجینئر کہتا ہے میں انجینئر ہوں۔ آپ کچہری میں چلے جائیں، کتنے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے حجرے ہوتے ہیں، اپنے اپنے آفس بنائے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی وکیل نے کہا ہے کہ میں وکیل نہیں ہوں؟ کہا ہے کسی وکیل نے؟ سب وکلاء بیٹھے ہیں، لیکن آپ کوئی تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ کر کے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ اور وکلاء میں بھی ایسے ہیں، ان کے بھی شعبے ہیں، یہ فوجداری کا وکیل ہے، یہ فلاں چیز کا وکیل ہے، یہ فلاں چیز کا وکیل ہے۔ حتیٰ کہ ہماری عدالتیں بھی، آپ جانتے ہوں گے، ہماری عدالتوں کے بھی شعبے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہے نا، آپ مثلا سے بیٹھے آپ تو اس چیز کو بہتر واضح کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب گورنمنٹ نے عدالتیں بھی معین کر دی ہیں، یہ فلاں معاملے میں عدالت ہے، یہ فلاں معاملے میں عدالت ہے، یہ فلاں معاملے میں عدالت ہے، یہ فلاں، یہ آئلی حقوق کی ہے، یہ فلاں مزدوروں کے حقوق کے بارے میں ہے، یہ فلاں شعبے کی عدالتیں بھی مختلف ہیں۔ آپ اپنا کیس ہر عدالت میں نہیں لے جاتے، آپ ہر وکیل کے پاس نہیں جاتے، پہلے آپ دیکھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، فوجداری کا یا غیر فوجداری کا ہے، پھر اس قسم کے وکیل کے پاس جاتے ہیں، پھر ان وکلاء میں بھی جو اس شعبے کے بیٹھے ہیں ان میں بھی بہتر وکیل کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی امام سے پوچھتے ہیں مولا آپ نے ہمیں راستہ تو دے دیا کہ فارجو الی روایت حدیثنا، کہ ہم رجوع کریں علم مراکز کی طرف، اور جو علماء بیٹھے ہیں جو آپ کے فرامین اور قرآن کی آیات اور احادیث اور روایات پر استدلال اور استنباط کر کے استخراج کر کے حلال حرام کا مسئلہ دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت سارے ہیں، اب ہم سب کی طرف جائیں، اور یہ مشکل بھی ہے، کس کس کے پاس جائیں؟ تو یہ عقل بھی بتاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نے دوسری فیلڈز میں یہ چیزیں تمیز کی ہیں اور اپنے آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف لے گئے، امام نے بھی کہا ٹھیک ہے، جب آپ حوضے میں آ گئے ہیں، نجف پہنچ گئے ہیں، قوم پہنچ گئے ہیں، فقہا کی تعداد زیادہ ہے، 8-10 مجتہدین بیٹھے ہیں، تو اب 8-10 کے پاس تو آپ جا نہیں سکتے، اور ذمہ داری آپ نے اپنی جو ہے ادا کرنی ہے، آپ مکلف ہیں، آپ پر فریضے ہیں، آپ پر حلال اور حرام ہے، کس کی طرف جانا ہے؟ اس بات کو امام نے واضح کیا، من کان من الفقہاء، فقہا تو ہوں گے، لیکن ان فقہا میں سے آنکھیں کھول کر دیکھنا، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اس میں کون ایسا ہے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے والا ہے؟ حافظا لدینہ، کون ایسا ہے جو ان سب میں سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے والا؟ مخالفا لہوا، کون ہے جو ہوا و ہوس کا ان سب سے زیادہ مخالف ہے؟ مطیعا لامر مولا، انہی 8-10 مجتہدین میں کون مجتہد زیادہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے امر کا مطیع ہے؟ یہ چیزیں آپ پر کنڈیشنیں معین کر دی ہیں، یہ نشانیاں دے دی ہیں، اینک لگاؤ یہ، اور ان چیزوں کی تحقیق کرو، صائن لفظ نفس، حافظا لدین، مخالفا لہوا، مطیعا لامر مولا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ طے کر لو، اب وہ جس طریقے سے بھی آپ نے طے کی ہیں، ماہرین سے یقیناً پوچھا ہوگا، علماء سے آپ نے پوچھا ہوگا، مشورہ کیا ہوگا، مشاورت کی ہوگی، علماء جو ماہرین ہیں ان کے پاس گئے ہوں گے کہ اتنے 8-10 مراجع ہیں، ان مراجع میں کون ایسا ہے جو علمی لحاظ سے ان سب سے آگے ہے؟ کون سا مجتہد ہے جو ان میں سب سے تقویٰ کے لحاظ سے آگے ہے؟ کون سا مجتہد ہے جو ہوا و ہوس کا زیادہ مخالف؟ یہ چیزیں تو وہ علماء، جب آپ نے 5-6 علماء سے 8-10 علماء سے جن پہ آپ کو اعتماد تھا، وہ بھی علماء ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کا مشورہ ریڑھی باندھ سے نہیں لیتے۔ کچھ اگر ڈاکٹرز کی، یا آپ نے طاہر سے مشورہ کیا ہوگا یا علی رضا سے مشورہ کیا ہوگا، کوئی 4-5 ڈاکٹروں سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ اس میری بیماری کا کون سا ماہر ڈاکٹر ہے تاکہ میں لاہور اس کے پاس چلا جاؤں۔ بس آپ نے علماء سے پوچھا، علماء نے نشاندہی کر دی، کسی نے کسی کا نام لیا ہوگا، کسی نے کسی کا، کسی نے کسی کا، اور جب آپ پوچھتے گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اکثر علماء نے کس مرجع کا نام لیا ہے، یا آپ کے پاس خود اتنا نالج ہے
کہ آپ مجتہد کو پہچان سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک وکیل بہتر سمجھ سکتا ہے وکلاء میں سے کون سا وکیل ذہین ہے، ایک ڈاکٹر بہتر طور پہ اپنے ڈاکٹروں کو سمجھ سکتا ہے ان ڈاکٹروں میں سے کون سا ڈاکٹر بہتر ہے۔ جب آپ نے اتنا مشورہ کیا، انہوں نے نشاندہی کر دی کہ یہ آیت اللہ سیستانی اس وقت سب سے بڑے مرجع ہیں، یا یہ حافظ بشیر صاحب اس وقت سب سے بڑے مرجع ہیں، یا یہ آغا خامنئی اس وقت سب سے بڑے مرجع ہیں۔ جب یہ تحقیق ہو گئی فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی تحقیق ہو گئی، آپ ایک مجتہد تک پہنچ گئے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کر لیں۔ آپ کی محنت یہاں تک ضروری تھی، یہاں تک پہنچنے کے لیے جو سفر آپ نے کرنا تھا وہ آپ نہیں کرنا تھا، اور جب وہ سفر کر کے آپ اس نقطے پہ پہنچ گئے، اب آپ کا سفر ختم ہے، بالکل ختم۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کریں، چھوڑ دیں، باقی وہ جانے، وہ شاہ جانے تے راہ جانے، مجتہد جانے تو دین جانے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، قرآن نے ہماری نشاندہی کی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، امام نے ہمیں اس نقطے تک پہنچایا تھا، میری ذمہ داری تھی تحقیق کرنا، میں تحقیق کر کے سیستانی تک پہنچ گیا ہوں، میں تحقیق کر کے آغا حافظ بشیر صاحب تک پہنچ گیا ہوں، میں تحقیق کر کے آغا خامنئی تک پہنچ گیا ہوں، بس۔ محمد و آل محمد پر اندر صلوات۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا نام تقلید ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے گا، جائز اور ناجائز کا سمجھ آ جائے گی۔ جو یہ مجتہد ہمیں بتائے گا نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جہاد اور خمس کے بارے میں، میراث کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور میں نے معذرت، ٹائم پورا ہو گیا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ تقلید کرتے؟ جی میں کرتا ہوں۔ کس کی کرتے ہیں؟ اس مجتہد کی کرتا ہوں، فلاں کی۔ اور جب معاملات آئیں گے تو معاملات بغیر تقلید کے۔ میں نے بہت سے شیعوں کو، شیعہ ہیں لیکن نکاح شیعہ ہوتے ہوئے نکاح غیر شیعہ پڑھ رہے ہیں، شیعہ ہیں طلاق غیر شیعہ، شیعہ ہیں میراث فقہ جعفری کے خلاف۔ تو پھر کون سی شیعہ ہیں آپ؟ کون سی شیعت آپ نے اختیار کی ہے؟ کس چیز کا کون سی تقلید آپ کر رہے ہیں؟ کون سی شیعت کو تسلیم کر رہے ہیں آپ؟ کس مجتہد کو آپ نے مانا ہے؟ بس عزت تک کہ میں فلاں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں، میں شیعہ ہوں، میں جعفری ہوں، میں فقہ جعفری پہ عمل کرتا ہوں۔ طلاق تیری فقہ جعفری پہ نہیں، نکاح تیرا فقہ جعفری پہ نہیں، میراث تیری فقہ جعفری پہ نہیں ہے۔ کون سی شیعت ہے؟ شیعت نعرے کا نام نہیں ہے، شیعت شریعت ہے، ایک نظام ہے، اس نظام پہ اپنی زندگی کو آپ نے گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پابند ہوں اس شریعت کے، پابند ہوں دین کے۔ تو میرے محترم، ایک گزارش کرنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد خان صاحب سیالکوٹ میں ہمارے ایک عالم دین تھے جو میرے آنے سے پہلے شہید ہوئے تھے، اور ساری چیزیں جانتے ہیں۔ ان کے فرزند یہاں موجود ہیں، جب ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو جمعہ پڑھ لیں گے تو عصر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد وہ مریض ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کا جو تعاون آپ کر سکیں مستحق ہیں، تعاون کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔